اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ المومنین کی قیادت میں جب اس لشکر نے شہر میں داخل ہونا چاہا تو والی بصرہ عثمان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کر ان کی روک تھام کے لیے بڑھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں فریقوں نے تلواریں نیاموں سے نکال لی اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جب دونوں طرف سے اچھی خاصی تعداد میں آدمی مارے گئے تو بی بی عائشہ نے اپنے اثر سے کام لے کر بیچ بچاؤ کرا دیا اور فریقین اس قرارداد پر صلح کے لیے آمادہ ہو گئے کہ جب تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود نہیں آ جاتے موجودہ نظم و نسق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اور عثمان ابن حنیف اپنے منصب پر بحال رہیں۔ مگر 2 ہی دن گزرنے پائے تھے کہ انہوں نے سارے عہد و پیمان توڑ کر عثمان ابن حنیف پر شب خون مارا اور 40 بے گناہوں کو جان سے مار ڈالا، اور عثمان ابن حنیف کو زد و کوب کرنے کے بعد ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچ ڈالا اور اپنی حراست میں لے کر بند کر دیا۔ پھر بیت المال پر حملہ کیا اور اسے لوٹنے کے ساتھ 20 آدمی وہیں قتل کر ڈالے اور 50 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد تہ تیغ کیا۔ پھر غلہ کے انبار پر دھاوا بول دیا، جس پر بصرہ کے ایک ممتاز بزرگ حکیم ابن جبلہ تڑپ اٹھے اور اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اس غلے میں سے کچھ اہل شہر کے لیے بھی رہنے دیا جائے، آخر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم نے ہر طرف خون ریزی و غارت گیری کا طوفان مچا رکھا ہے اور عثمان ابن حنیف کو قید میں ڈال دیا ہے۔ خدا کے لیے ان تباہ کاریوں سے باز آؤ اور عثمان ابن حنیف کو چھوڑو۔ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں؟ ابن زبیر نے کہا، یہ خون عثمان کا بدلہ ہے۔ آپ نے کہا، جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے کیا وہ عثمان کے قاتل تھے؟ خدا کی قسم، اگر میرے پاس عوان و انصار ہوتے تو میں ان مسلمانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیتا جنہیں تم لوگوں نے ناحق مار ڈالا ہے۔ ابن زبیر نے جواب دیا کہ نہ تو ہم اس غلے میں سے کچھ دیں گے اور نہ عثمان ابن حنیف کو چھوڑا جائے گا۔ آخرکار ان دونوں فریق میں لڑائی کی ٹھن گئی، مگر چند آدمی اتنی بڑی فوج سے کیوں کر نپٹ سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم ابن جبلہ اور ان کے بیٹے اشرف ابن حکیم اور ان کے بھائی رال ابن جبلہ اور ان کے قبیلے کے 70 آدمی مار ڈالے گئے۔ غرض کے ہر طرف مار دھاڑ اور لوٹ گسوٹ کی گرم بازاری تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی عزت و مال کے بچاؤ کی کوئی صورت تھی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو بصرہ کی اطلاع دی گئی تو آپ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک فوج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اس عالم میں کہ 70 بدرین اور 400 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ جب مقام ذیقار پر پہنچ کر منزل کی تو امام حسن علیہ السلام اور عمار ابن یاسر کو کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کی رخنہ اندازیوں کے باوجود وہاں کے 7000 نبرد آزما اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں سے فوج کو مختلف سپہ سالاروں کی زیر قیادت تربیت دے کر دشمن کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب یہ لشکر مقام زاویہ پر پہنچا تو امیر المومنین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خاک پر رخسار رکھ دیے، اور جب سر اٹھایا تو زمین آنسوؤں سے تر تھی اور زبان پر یہ الفاظ تھے، اے آسمان و زمین اور عرش بری کے پروردگار، یہ بصرہ ہے، اس کی بھلائی سے ہمارا دامن بھر اور اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر یہاں سے آگے بڑھ کر میدان جمل میں اتر پڑے کہ جہاں حریف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لشکر میں اعلان فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ لڑائی میں پہل کرے۔ یہ فرما کر فوج مخالف کے سامنے آئے اور طلحہ اور زبیر سے کہا کہ تم بی بی عائشہ سے خدا اور رسول کی قسم دے کر پوچھو کہ کیا میں خون عثمان سے بری و زمان نہیں ہوں؟ اور جو کچھ تم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کیا میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھا؟ اور کیا میں نے تم کو بیعت کے لیے مجبور کیا تھا یا تم نے خود اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی؟ طلحہ تو ان باتوں پر چراغپا ہونے لگے، مگر زبیر نرم پڑ گئے، اور امام علی علیہ السلام اس گفتگو کے بعد پلٹ آئے اور مسلم مجاشعی کو قرآن دے کر ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں قرآن مجید کا فیصلہ سنائیں، مگر ان لوگوں نے دونوں کو تیروں کی زد پر رکھ لیا اور اس مرد باخدا کا جسم چھنی کر دیا۔ پھر عمار یاسر تشریف لے گئے تاکہ انہیں سمجھائیں بجھائیں اور جنگ کے نتائج سے آگاہ کریں، مگر ان کی باتوں کا جواب بھی تیروں سے دیا گیا۔
ابھی تک امیر المومنین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ لگاتار تیر برساتے رہے۔ آخر چند جانبازوں کے دم توڑنے سے امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں بوکھلاہٹ سی پیدا ہوئی اور کچھ لوگ چند لاشیں لے کر آپ کے سامنے آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور وہ ہمیں چھنی کیے دے رہے ہیں۔ بھلا کب تک ہم اپنے سینوں کو خاموشی سے تیروں کا ہدف بناتے رہیں گے اور ان کی زیادتیوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟